آپ اپنے مذہب کو فالو کیجئے، مولانا سے کے بنائے ہوئے مذہب کو فالو مت کیجئے۔ اگر مسجد میں آنے سے بیماری پھیلتی ہے اور موت ہوتی ہے تو یہ موت بہتر ہے؟ کس کا حدیث ہے؟ اس طرح کے بیان بازی دیتے ہو آپ، اور بھگتنا ہم سب کو پڑتا ہے۔ اس غلطی کو ہم ایک دوسرے مذہب کی گئی غلطی سے کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے؟ آپ کو کسی مولانا نے یہ نہیں بتایا کہ نبی کی حدیث کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ غلط رہنما کو چنے بیٹھے ہو۔ السلام علیکم، میرا نام آصف کمال ہے، میں ایک انڈین ہوں۔ میں آج خاص طور سے ہندوستان میں رہ رہے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہم کس رہنما کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے ہمارے مذہب کو پچھلے کئی سالوں سے کس نے ڈیمیج کیا ہے۔ آج جب پورا ملک، پوری دنیا اس خطرناک بیماری سے گرست ہے، پریشان ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ایک اچھی قوم ہونے کے ناطے ہم ہر وہ کام کریں گے جو دیش ہت میں ہوگا اور سمجھداری کا سبب ہوگا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ پچھلے کئی سو سالوں سے، خاص کر کچھ 50-60 سالوں سے، اس مذہب کو کچھ غلط حدیث بتانے والے، کچھ غلط مذہبی من مانی چیزوں کو آگے لے کر کے آنے والے مولاناؤں نے اس مذہب کو جس طریقے سے ڈیمیج کیا ہے، وہ آج اس مصیبت کی گھڑی میں بھی انہوں نے وہ کام کیا۔ مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کن کے جیسا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسا بھوش دینا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچے اچھے مقام پہ جائیں، اچھی تعلیم لیں، دنیا میں اچھے اونچے عہدے پہ پہنچیں، اعلیٰ افسر بنیں، IAS بنیں، کیا چاہتے ہیں ہم؟ یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھیڑ بکری کے جیسے ان مولاناؤں کے پیچھے چلیں؟ وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، پہلے بھی ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں، اور ان سب واقعات پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو وقت ابھی چل رہا ہے، ایسے وقت میں اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے، اس غلطی کو ہم ایک دوسرے مذہب کی گئی غلطی سے کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے؟ یہ کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے جہاں پہ آپ بار بار لوگوں کو آ کے بتا رہے ہو؟ مجھے 200 میسیجز آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کہیں مندر کی فوٹو ڈل رہی ہے، کہیں گرودوارے کی فوٹو ڈل رہی ہے کہ وہاں بھی 200 لوگ ہیں، وہاں بھی 400 لوگ ہیں، وہاں بھی 500 لوگ ہیں۔ یہ کمپٹیشن چل رہا ہے کہ آپ 200 کورونا پھیلاؤ، میں 400 پھیلاؤں گا۔ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس بات کو مانیے۔ کسی اور کی کتنی غلطی ہے اس میں، وہ دوسرا سبجیکٹ ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے غلطی کی ہے، اس پر سے اگلے دن آپ کا آڈیو ٹیپ آتا ہے جس میں آپ ایک ایسی بے تکی بات کر رہے ہیں جس کا لینا دینا اس مذہب سے بالکل نہیں ہے۔ میں نے بچپن میں 6 سال دوپہر کے 2 سے لے کے 5 بجے تک اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے میں حدیث پڑھتا تھا اور سب سنتے تھے۔ مجھے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کون آدمی کتنی غلط بات کر رہا ہے۔ یہ کیا حدیث ہے؟ آپ مجھے بتائیے یہ کس طریقے کی بے تکی زبان استعمال ہو رہی ہے؟ اور چونکہ آپ نے مذہب کا چولا پہنا ہوا ہے، آپ نے لباس ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ آپ کی ہوئی ہر غلطی، جو بھی غلطی آپ کرتے ہیں وہ اس مذہب کے ہر آدمی پہ آتا ہے۔ ہم سب سوسائٹی میں رہتے ہیں یا اور بھی لوگ رہتے ہیں، سب کا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے، سب کو۔ آپ کہتے ہو کہ یہ بالکل بے تکی خیال ہے؟ اگر مسجد میں آنے سے بیماری پھیلتی ہے اور موت ہوتی ہے تو یہ موت بہتر ہے؟ کس کا حدیث ہے یہ؟ اس مذہب میں صرف ایک کتاب آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور ہمارے آخری نبی ایک ہی نبی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب دی جو حدیث ہے۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ بہت ڈیمیج ہو گیا ہے، بہت زیادہ سا ڈیمیج ہو گیا ہے، اور یہ ڈیمیج اگر ابھی کنٹرول نہیں کیا تو آنے والے وقت میں مجھے صرف اور صرف اندھیرا دکھتا ہے، اندھیرا۔
یہ بات آپ لوگ کب سمجھیں گے؟ اس دیش میں رہ رہے مسلمان جوان لوگ، پڑھے لکھے لوگ، پلیز اس بات کو سمجھ جاؤ، آپ کو ڈیمیج کرنے والے آپ نہیں ہو۔ ایک ایسے، میں سبھی مفتی مولاناؤں سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو ضرور جانتا ہوں جنہوں نے اس مذہب کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے، اور غلط ریپرزینٹ کرنے کا نقصان سب کو بھگتنا پڑتا ہے، ہر جگہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی مذہب کی اچھی باتیں سامنے نہیں لا سکتے تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ مذہب کا چولا لباس پہن کے کسی مرکز ادارے میں بیٹھ کے اس مذہب کی الٹی سیدھی باتیں کسی دوسری باتوں کو لا کر کے اور اس مذہب کو بدنام کریں۔ نیوز چینلوں پہ دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، مسجدوں میں پولیس جا رہی ہے، اب تک جا رہی ہے، آج بھی گئی ہے پولیس۔ آپ کس دن کا ویٹ کر رہے ہو؟ قیامت کا ویٹ کر رہے ہو؟ یہ قیامت ہے، انسان انسان سے مل نہیں سکتا، گھر میں بند ہیں ہم لوگ، ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کو کسی مولانا نے یہ نہیں بتایا کہ نبی کی حدیث کیا ہے؟ نہیں بتایا کسی نے۔ اگر کسی زمین پہ کوئی مہاماری پھیل جائے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر اس زمین پہ پھیل جائے جہاں تم آلریڈی ہو تو وہاں سے اپنی جان بچانے کی خاطر مت نکلو۔ یہ حدیث کسی نے نہیں بتائی۔ جس دیش میں رہتے اس دیش کے لا اینڈ آرڈر کا پالن کرو۔ کل بھی میں نے سنا اندور میں پولیس کو، ڈاکٹر کو بھگا بھگا کے انہوں نے مارا ہے۔ یہ کس طرح کا میسج دے رہے ہو آپ لوگ؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے پولیس پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اس ملک کے ڈاکٹروں پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب ڈاکٹر فرشتے ہیں ہمارے لیے، وہ بنا کسی مذہب کو دیکھ کے اب سب کی جان بچا رہے ہیں۔ کسی محلے میں 10 لوگوں کو اگر کورونا ہو جائے گا تو وہاں پولیس نہیں جائے گی؟ کیا کوارنٹائن نہیں کیا جائے گا ان کو؟ کیا وہاں ڈاکٹر نہیں جائیں گے؟ آپ کے پاس پتہ نہیں کس نے رومر بھیجا، واٹس ایپ بھیجا، جو بھی بھیجا، آپ کی خود کی سمجھ کہاں ہے؟ کس مذہب کو مان رہے ہو آپ لوگ؟ جس مذہب کو میں مانتا ہوں اس مذہب میں یہ سب نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ غلط رہنما کو چنے بیٹھے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جتنا ڈیمیج ہوا ہے ان کی وجہ سے وہ ڈیمیج دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس بیماری سے لڑنا تھا تو ایک نئی مصیبت کریٹ کر دی آپ لوگوں نے۔ جتنے بھی لوگ سمجھدار ہیں اس ملک میں، چیریٹی دے رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں ہماری قوم میں، ان کے بارے میں سوچو یار۔ اس مذہب کے لوگ بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لندن ایک ایسا شہر ہے جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اسلامک ٹیررزم کو لے کر کے۔ وہاں کا میئر، لندن کا میئر صادق خان ہے۔ وہ کسی مولانا کے چکر میں پھنس کے صادق خان نہیں بنا، اچھی تعلیم لی پھر جا کے صادق خان بنا، وہ میئر بنا لندن کا۔ آپ کے ملک میں APJ کلام صاحب ہیں، مرحوم شاہ رخ خان ہے۔ کس کو رہنما چن رہے ہو آپ؟ سوال یہ ہے، اور یہ کب تک چلے گا؟ جب اتنا ڈیمیج ہو جائے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکتے۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں بہت ڈیمیج ہو گیا، اب یہ وقت کریکٹ کرنے کا ہے، اس کو کریکشن کا وقت ہے۔ مجھے خوشی ہوتی اگر کوئی بھی مرکز ادارہ جس سے غلطی ہو گئی اگلے دن آ کے معافی مانگتے اور سرکار سے کہتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے ریئلائز نہیں کیا، ہم سے غلطی بہت بڑی ہو گئی ہے۔ ہمارے جتنے مرکز کے سینٹر پورے انڈیا میں ہیں ہم سب گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کو آئسولیشن سینٹر بنائیں، اور جتنی مدد ہو سکتی ہے ہم کریں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ سٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا کہ یہ سازش ہے ہمارے ساتھ کھانا کھانے سے اور ساتھ نماز پڑھنے کو لے کر کے۔ بیماری آتی ہے تو آئے، موت ہو جاتی ہے تو ہو جائے، اس سے اچھی کیا موت ہو سکتی ہے اگر مسجد میں ہو جائے؟ اس طرح کی بیان بازی دیتے ہو آپ، اور بھگتنا ہم سب کو پڑتا ہے۔ اس لیے میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، یہ بند کر دیجیے۔ بہت قابل لوگ ہیں آپ، سمجھدار ہیں، بزدل قوم نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ وقت سمجھداری دکھانے کا ہے، بزدلی دکھانے کا نہیں ہے۔ ڈیمیج جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور کسی اور مذہب کی بہت ساری باتیں کہ رام نومی کے دن وہاں مندر میں پوجا ہو رہی تھی، فلاں جگہ فلاں ہو رہا تھا، یہ سب باتیں کرنا بند کر دیجئے۔ کمپٹیشن نہیں چل رہا ہے،
خدا کے واسطے بند کر دیجئے کرنا. آپ اپنے مذہب کو فالو کیجئے، مولانا سے کے بنائے ہوئے مذہب کو فالو مت کیجئے. آپ کو کتابیں دی گئی ہے، نبی کی صحیح حدیث ہے، اس کو فالو کیجئے. آپ کو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے. میرا بس یہی کہنا ہے، پلیز روک دو یہ سب. اگر ذرا سے بھی آنکھوں میں شرم ہے تو روک دو، بند کر دو یہ ساری چیزیں. سپورٹ کرو سرکار کو. خدا حافظ.